السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان کا مہینہ بس چند دنوں میں آنے والا ہے۔ ہم آپ لوگوں کو اس رمضان کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو، مومنوں کو روزہ رکھنے کی، مومن اور مومنات سبھی کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگر بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلیہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور سفر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفر کو آسان کرے اور روزہ رکھنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ اس بار ویڈیو بہت تاخیر سے لوڈ ہو رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت جو ہے ذرا ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو یہ گزارش ہے کہ یہ ایک ویڈیو کو بنانے میں کافی دقت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سنیں بھی، اس کو واچ بھی کریں اور اس کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، تاکہ ہماری محنت رائگاں نہ جائے۔ یہ آپ سے مقرر درخواست ہے۔ دوسری یہ ہے کہ روزہ جو ہے، روزہ کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پہ روزہ فرض تھا۔ تو روزہ جو ہے یہ اردو لفظ ہے، اور صوم جو ہے یہ قرآن کریم کا لفظ ہے۔ صیام، صوم کے معنی آتے ہیں رک جانے کے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ یہاں رک جانا ہے ان چیزوں سے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، یعنی سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب سورج ڈوبنے تک کھانا پینا، مباشرت کرنا منع ہے، عورتوں کے پاس جانا منع ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں جب چاہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، تو سال میں ایک مہینہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پہ پابندی لگا دی کہ بھائی ان کو تم ان اوقات میں، یعنی سورج، یعنی جب دن شروع ہوتا ہے، یعنی سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، اور جب یہ دن ختم ہوتا ہے یعنی سورج غروب ہوتا ہے، اس وقت تک کچھ کھانا پینا نہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ایک دم اگر نہ دے تو انسان کا کیا حال ہوگا۔ پھر امیر غریب سب کے لیے یہ قانون ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے روزی کی وسعت دی ہے، کھانے پینے کی وسعت دی ہے، وہ اگر روزہ رکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا بھائی کہ جب کھانا پینا نہ ملے تو کیسا لگتا ہے انسان کو۔ ایام معدودات، اور یہ گنے چنے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ لیکن اگر کوئی مریض ہو، اعلیٰ سفرین سے مراد یہ ہے سفر کی حالت میں ہو، تو سفر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے گاؤں یا اپنے گھر، اپنے شہر سے 2-4-10 کلومیٹر گیا تو وہ سفر میں نہیں گنا جائے گا، وہ ایک منزل ہے تقریباً 48 کلومیٹر، یہ اس کی سفر کی مدت ہوگی۔ اگر اتنے دن وہ یہ کرتا، اور 15 دن کا اس میں وہ ہے، کیا بولتے ہیں، 15 دن کا اس میں بتایا ہے کہ 15 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور صحابہ اکرام کے تعامل، امام اعظم و ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے فقہا نے اس کی مقدار 3 منزل، یعنی وہ مسافت جس کو پیادہ سفر کرنے والا بآسانی 3 روز تک طے کر سکے،
یہ ہے. اور بعض فقہا نے میلوں کا حساب سے 48 میل لکھے ہیں. یعنی اتنے کے بعد جو ہے وہ مسافر کہلائے گا. اور اگر وہ 15 دن تک کام کرتا رہا، یعنی 15 دن تک قیام کرتا رہا، تو اس وقت تک مسافر ہے. 15 دن ختم ہو جانے کے بعد پھر وہ مسافر نہیں ہے. اور بیماری کا تو یہ ہے میرے بھائی کہ بیماری کی کوئی حد نہیں ہے. وہ 4 دن میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، 4 مہینے میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور فراش بھی ہو سکتا ہے، بستر پہ بھی لیٹا ہوا ہو سکتا ہے. اس کی کوئی یہ نہیں ہے. اور اگر صاحب استطاعت ہے تو وہ ایک مسکین کو روزہ رکھائے، فدیہ دے اس کا، یہ اس کے اوپر واجب ہے. یہ تو مسئلے کی بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ روزہ ایک روحانی غذا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو الگ الگ کر دیا ہے. یہ آپ کو بتاؤں، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے روزہ. جیسے گاڑی چلتی ہے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ ڈرائیور چلا رہا ہے، اور گاڑی جو ہے بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی ہے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن ڈرائیور کا اس گاڑی کے خوراک سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے اس میں ڈیزل یا پٹرول یا آئل جو ڈالتے ہیں وہ اس ڈرائیور کا خوراک نہیں ہے. وہ ایک سواری ہے جس پہ وہ سفر کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی سفر کرا رہا ہے. اور جس دن گاڑی خراب ہو گئی، چلنے کے قابل نہیں رہی، تو ڈرائیور الگ ہو جاتا ہے اور اس کی باڈی کو، اس گاڑی کو کچرے میں ڈال دیتے ہیں. یہی حال انسان کی زندگی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم سواری کی طرح دیا ہے جس پہ ہم سفر کر رہے ہیں. جب یہ بیکار ہو جاتا ہے تو جیسے گاڑی کے بیکار ہو جانے کے بعد ڈرائیور الگ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح انسان کی جو سواری ہے، یہ جسم جو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ اگر خراب ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو روح الگ ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک فلسفہ ہے. تو میرے بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں حالت سفر میں ہیں، اور سفر کی حالت میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طباء کا کہنا ہے، ڈاکٹروں کا، کہ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لینے سے انسان کی پورے جسم کی اوور وائلنگ ہو جاتی ہے، ریسٹ مل جاتا ہے. نہیں تو 24 گھنٹہ کھا رہا ہے، جب چاہا پانی پی رہا ہے، تو اس کو بھی ریسٹ مل جاتا ہے. یہ بھی انسان کے صحت کے لیے، اس کے آنکھ کے لیے، اس کے دماغ کے لیے، اس کے دل کے لیے کافی ضروری ہے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ ایک گاڑی چل رہی ہے، خوب چل رہی ہے، اس کو ریسٹ دیا جاتا ہے. نہیں تو گاڑی کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، زیادہ چلے گی تو انجن فیل ہو جائے گا. تو اسی طرح سے یہ جسم کے انجن کے مانند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورے سال میں ایک بار جو ہے بذریعہ روزہ جو ہے اس کی اوور وائلنگ کی ہے اور اس کو ریسٹ دیا ہے. مستقل جو ہے معدہ جو چلتا ہے اور مستقل ہر وقت جو ہے یہ حرکت میں رہتا ہے، تو معدے پہ اس کا بوجھ پڑتا ہے. تو روزے سے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اور حدیث اور یہ ہے ایام 20 کے روزے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو جب دنیا میں، جنت سے دنیا میں پھینکا گیا تھا، تو آپ سیاہ ہو گئے تھے، سیاہی آ گئی تھی بدن میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 3 روزے رکھ لیا کرو، چاند کے 3 روزے، 13، 14، 15. اس روزے کو رکھنے سے وہ جو چہرے پہ کالا پن آ گیا تھا، سیاہی آ گئی تھی، وہ ختم ہو گیا تھا. تو ہم چاہیں تو ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ اگر کوئی مہینے میں 3 روزہ رکھتا ہے تو ویسے بھی یہ صحت کے لیے کافی مفید ہے. یہ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے روکا ہے. مختصر بتا رہا ہوں
لیکن یہ کہا ہے کہ اگر تم دن میں روزہ رکھو تو رات کو اپنی بیویوں کے بستر پہ چلے جاؤ۔ یہ ایک دیہاتی مقولہ ہے کہ لوگ بہت سارے حضرات کہتے ہیں